السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الانفطار کا مطالعہ کریں گے، جو کہ میری پسندیدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور بہت ہی زبردست صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے، جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، تلپٹ کر دی جائیں گی۔ تو اس کے شروع کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بتایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تارے بکھر جائیں گے اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور پھر چوتھی آیت میں فرمایا کہ قبریں کھول دی جائیں گی، یعنی کہ مردوں کو واپس دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا۔ قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، تلپٹ کر دیا جائے گا، تو مردوں کو واپس زندہ کر دیا جائے گا، دوبارہ حساب کتاب کے لیے اٹھا لیا جائے گا۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ آگے بھیجنے سے مراد کہ ابھی موجودہ حال زندگی میں جو ہم عمل کرتے ہیں، چاہے نیک عمل ہو یا بد عمل ہو، گڈ ڈیڈس یا بیڈ ڈیڈس، تو وہ ہم آگے کے لیے بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ ایک سمجھیں کہ ادھر سٹور ہو رہے ہیں آخرت میں۔ اگر ہم کوئی چیریٹی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 سے 700 گنا اس کو ملٹیپلائی کر کے ہمیں آخرت میں اجر دے گا۔ اور پیچھے چھوڑنے کا مطلب یہ کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے کچھ ایسے کرتوت دنیا میں ہوتے ہیں جو کہ ابھی بھی جاری ہوتے ہیں، جس کو آپ صدقہ جاریہ کہہ لیں یا گناہ جاریہ کہہ لیں۔ جو لوگ نیکی لوگوں کو سکھا کے جاتے ہیں، جیسے نالج لوگوں کو سکھائی اور مر گئے، اور پھر اس نالج پہ عمل ہو رہا ہے، اس نیکی پر عمل ہو رہا ہے، تو ان کو قبر کے اندر بھی اجر ملتا رہے گا۔ لیکن جو لوگ گناہ سکھا کے جاتے ہیں، دوسروں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں اور دھوکہ دینا سکھاتے ہیں، یا کوئی بھی جرم سکھاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں اور لوگ اسی گناہ پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ان کو قبر کے اندر بھی گناہ ملتا رہے گا۔ جیسے کہ آج کل لوگ اپنی میوزک ویڈیوز کہہ لیں یا پھر ڈانسنگ ویڈیوز اور بے حیائی کے کام سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں، تو وہ اگر مر گئے اور ان کا سوشل میڈیا تو ہے، تو ان کو جتنے بھی لوگ وہ برائی دیکھیں گے ان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اس دن، اس وقت ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا، یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا نیک کام کر کے یا برے کام کر کے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ مرنے کے بعد آپ کا اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہونا، پیچھے بھی چلتا آ رہا ہے۔ یا تو آپ نے نیکی دنیا میں لوگوں کو سکھائی، یا آپ نے ایک درخت اگایا جس میں سے جانور کھانا کھاتے ہیں، یا کوئی پانی کا کنواں، ویل، واٹر ویل آپ نے لگایا جس سے لوگ پانی پیتے ہیں، تو آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں کو گانے سکھا کے گئے یا میوزک سکھا کے گئے اور خود میوزک کی ویڈیوز اپلوڈ کر کے گئے، یا کوئی بھی اس طرح کی بے حیائی کے کام کر کے گئے، تو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر جتنے بھی لوگ اس برائی پہ عمل کریں گے آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو اس دن ہر کوئی جان لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھتے ہیں ہم سب سے، بہت ہی امپورٹنٹ سوال اللہ پوچھتے ہیں ہم سب کو، غور کرنا چاہیے اس آیت پر۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب جو کریم ہے اس کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں؟ تیرا رب جو کریم ہے، تجھ پر کرم کرتا ہے، اس رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو بھول گیا کہ تیرے رب نے تجھے بنایا؟ اگلی آیت میں ہی فرمایا، الذی خلقک فسواک فعدلک، تیرا وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تیری تخلیق کی، پھر تمہارے نوک پلک سنوارے درست کیے، اور پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا۔ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر
ڈیزائن کیا، فیشن کیا، شیپ کیا، اور پھر بیلنس کیا تمہارے اندر. کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہے، اعتدال ہے تمہاری باڈی میں، پرفیکٹلی ہر چیز پلیسڈ ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو آئی بروز ہیں یہ آنکھوں کے اوپر ہیں تاکہ اگر پسینہ آئے یا کوئی ایسی چیز آئے تو یہ اس کو ایبزارب کر لیں، اور آئی لیشز ہیں تاکہ مٹی آئے تو ہماری آئی جو ہے پروٹیکٹ ہو سکے. جو ہماری ناک ہے وہ بالکل ماؤتھ کے اوپر ہے تاکہ جب ہم کھانا کھائیں تو اسمیل بھی کر سکیں. ہماری ناک پورے جسم میں کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ لگا سکتے تھے پرفیکٹلی. ایک ایک چیز آپ دیکھیں ہمارے جسم کی، ہمارے اعضاء کو ٹھیک کیا اور اعتدال پیدا کیا جسم میں، پرفیکٹ شیپ کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس شکل میں اس نے چاہا تمہیں جوڑ دیا، تمہیں تیار کر دیا. جس شکل میں اس نے چاہا، جو بھی صورت اس نے چاہی اسی صورت میں تمہیں جوڑ کر تیار کر دیا. یعنی یہ جو ہماری صورتیں ہوتی ہیں یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں. میری ہائٹ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری صورت، میرے نقشے، میری ناک، آنکھ، کان، میرا رنگ، یہ سب میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، جو اللہ کی مرضی. اللہ نے میری تقدیر میں یہ سب چیزیں مقدر کر دی. فزیکل فیچرز، اپیرنسز، یہ ساری چیزیں، نقشے ہمارے، یہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، انسانوں کی مرضی کے مطابق نہیں. اور اسی وجہ سے ان سب کا ہم سے سوال نہیں ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے اور تمہاری دولت نہیں دیکھتا، تمہاری صورتیں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو جیسا بھی چہرہ ہے جس کا، اللہ تعالیٰ اس کے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. جبھی ہمیں بھی دوسروں کے چہروں کا، نقشوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ اس کی ناک ایسی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کی ہائٹ ایسی ہے. ہوور بھی اگر ہم کسی کے نقشوں کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس کے خالق پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے. اور سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم سب میں سب سے باعزت اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے. جو تقوی کی روش اختیار کرے گا اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ رسپیکٹیبل، آنریبل، موسٹ نوبل ہے، باعزت ہے، باعزت والا شخص ہے. تو تقوی یعنی کہ اللہ کا ڈر، گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا کہ وہ عذاب نہ دے دے، اور گاڈ کانشیس ہونا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت اور میرے ساتھ ہے، میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ ہر چیز کا ریکارڈ کر رہا ہے. تو جو شخص یہ تقوی کی روش اختیار کرے گا اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا شخص، آنریبل شخص وہ ہوگا. نہ کہ جس کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت، جس کی ہائٹ اچھی ہے، جو بھی. اللہ تعالیٰ صرف دل کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا، اے انسان، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تمہارے رب کے بارے میں؟ ذرا سوچو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا جبکہ تم کوئی شے نہیں تھے، اتنا تمہیں بنایا، بڑا کیا، ایک ایک تمہاری نوک پلک درست کیے، ایک ایک ڈیزائن تمہارا پرفیکٹ کیا، تمہارے اندر اعتدال، بیلنس پیدا کیا، اور جس صورت میں چاہا تمہیں بنا دیا. تو تم کیوں اس رب کو رسپونڈ نہیں کرتے؟ تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ غافل ہوئے ہو، کچھ نہیں پتا اللہ نے کیا کہا ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، نہ اللہ کی بات مان رہے ہو، گناہ میں لگے ہوئے ہو. کیا ہوش ٹھکانے ہیں؟ کیا تمہارا ہوش صحیح نہیں ہوتا؟ تمہارا کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں آؤ. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو. اب یہ کانٹے کی بات ہے کہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں سیریس لیتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ حلال سے گزارا ہو رہا ہے حرام سے، کیونکہ وہ اس کا اصل مرض یہی ہے کہ وہ جزا سزا کو جھٹلاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، یوم الدین کو جھٹلاتا ہے. اب ایک تو ہے کہ لفظی طور پر جھٹلانا کہ میں نہیں مانتا قیامت ہے،
یہ تو الحمدللہ مسلمانوں میں سے تو کوئی نہیں کرتا، یہ تو کافر کرتے ہیں. لیکن دوسرا جھٹلانا ہے عمل کے ذریعے، کہ منہ سے تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی صحیح ہے، قیامت آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن عمل سے کوئی پریپیئر نہیں کر رہا. نہ نمازیں پڑھ رہا ہوں، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا، اور حرام اور حلال کی فکر نہیں کر رہا. حرام سے مال کماؤں یا حلال سے، اس کا مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا مطلب کہ میں عمل کے ذریعے بھی جھٹلا رہا ہوں کہ بھائی دیکھا جائے گا، کوئی جزا سزا نہیں آنی. جبکہ میں منہ سے تو کہہ رہا ہوں، لیکن عمل کے ذریعے میں اس کا انکار کر رہا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، نگران فرشتے تم پر مقرر ہیں. کرامن کاتبین، جو کہ بڑے باعزت اور لکھنے والے ہیں، ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں. وہ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ جانتے ہیں. تو آپ کے تمام اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی جانتا ہے. قرآن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو. قرآن میں یہ بھی آتا ہے يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمان میں اور جو کچھ بھی زمین میں، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں، اس کے علم میں. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم اپنے اندر چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کا علم تو اتنا کامل ہے، پرفیکٹ ہے، کہ وہ تو سینوں کے اندر کے حال بھی جانتا ہے، دلوں کا حال بھی وہ جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرشتے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہ ہر چیز لکھ رہے ہیں. اور یہی ریکارڈ ہے جو ہمارے اعمال کی، اعمال نامہ کا، جو اس کو کتاب سمجھنا ہے. سورۃ الکہف میں 49 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا. جو کتاب ہے، اعمال کی کتاب ہے، وہ سامنے رکھ دی جائے گی. اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب، اپنی اعمال کی کتاب کو دیکھ رہے ہوں گے. مجرم جو ہے ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس کتاب کے اندر ہوگا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے. یا ویلتنا، ہماری شامت، ما لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا، نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا، مگر اس کو محفوظ رکھا. نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، مگر اس میں تو ہر چیز محفوظ ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے تمام اپنے کرتوت اور اعمال حاضر، حاضر پائیں گے اپنے اعمال. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہ کرے گا تمہارا رب. تو اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا، لوگوں کی حالت خراب ہو جائے گی اس کو دیکھ کے. اور قرآن میں آتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ علیحدہ علیحدہ ہو کر نکل پڑیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، تو جس کسی نے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، اور جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی بدی کی ہوگی، برائی کی ہوگی، تو وہ اس کو دیکھ لے گا. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہے ہیں. اچھا، یہاں تک بات ہو گئی. پھر آتی ہے جنت دوزخ کی بات. ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے. جو نیکوکار بندے ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، مزے میں ہوں گے، پلیجر. اور سورہ السجدہ میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کوئی، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں چھپا کر رکھی ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، جو کوئی نہیں جانتی، کوئی نفس نہیں جانتی کہ میں نے ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں. یہ اس کی جزا ہے
جو وہ नेक अमाल किया करते थे। और हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी चीजें छुपा के रखी हैं जो ना किसी आंख ने कभी देखी, ना किसी कान ने कभी उसको सुना, और ना किसी का दिल या दिमाग उसका तसव्वुर भी कर सकता है। ऐसी ऐसी चीज अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए छुपा के रखी। तो यहाँ फरमाया इन्नल अबरार लफी नईम, यकीनन जो नेकोकार लोग हैं वो मजे में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और बेशक बदकार लोग, बद किरदार लोग, फासिक व फाजिर जहन्नुम में होंगे, आग में होंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, दाखिल होंगे उसमें जजा सजा के फैसले के दिन, उसमें दाखिल होंगे, जलेंगे यौमुद्दीन के दिन, जजा सजा के फैसले के दिन। वमा हुम अन्हा बिगाइबीन, और उससे हरगिज गायब ना हो सकेंगे, नो एस्केप, भाग नहीं सकेंगे, उसमें दाखिल हो जाए। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, और तुम क्या जानते हो कि वो जजा सजा का दिन क्या है, ये यौमुद्दीन क्या है, तुम जानते हो? तुम मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर सुनो, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है कि रोजे जजा क्या है, ये यौमुद्दीन क्या है? यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, जिस रोज किसी जान को किसी दूसरी जान के लिए कोई इख्तियार हासिल नहीं होगा, जिस रोज कोई किसी का भला नहीं कर सकेगा, सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। कुरान में आता है कि उस दिन भागेगा इंसान अपने माँ बाप से, अपने बीवी बच्चों से, अपने कबीले के लोगों से दूर भागेगा, भाई भाई से दूर भागेगा, तो कोई किसी के काम नहीं आने वाला उस दिन। वल अम्रु यौमा इदिल लिल्लाह, अमर, हुक्म, कुल का कुल अल्लाह के हाथ में होगा, इख्तियार तो सिर्फ और सिर्फ उस दिन अल्लाह के हाथ में होगा। सूरतुल गाफिर में आता है आयत नंबर 16, यौम हुम बारिजून ला यख्फा अलल्लाहि मिनहुम शै, वो दिन जबकि सब लोग बेपर्दा होंगे, सामने निकल खड़े होंगे, अल्लाह से उनकी कोई बात भी छुपी ना होगी, सब कुछ अल्लाह के सामने होगा, कोई चीज भी मख्फी नहीं होगी। लिमनिल मुल्कुल यौम, उस रोज पुकार कर पूछा जाएगा, आज बादशाही किसकी है, आज के दिन किसकी बादशाही है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, जवाब क्या मिलेगा? अकेले अल्लाह की बादशाही बादशाही है जो तमाम कायनात पर छाया हुआ है। क़हार, वाहिद, क़हार, अकेले अल्लाह की जो सब पर छाया हुआ है। यकीनन वो मुकम्मल इख्तियारात रखता है अपने बंदों पर, फुल अथॉरिटी, पावर, डोमिनियन और कंट्रोल अल्लाह के हाथ में। और सूरा अज़्ज़ुमर में आता है आयत नंबर 67 में, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, इन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा कि उसकी कदर करने का हक था, इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे कि उसकी कदर का हक था। वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामह, और जमीन पूरी की पूरी उसकी मुट्ठी में होगी क़यामत के दिन, उसकी गिरफ्त में होगी, मुट्ठी में होगी। वस्समावातु मत्विय्यातुम बियमीनी, और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, और बहुत बुलंद बाला, आला है, पाक है अल्लाह उस तमाम शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। जो लोग शिर्क उसके साथ करते हैं, उन तमाम शिर्क से अल्लाह पाक है, आला है, अरफा है, मुनज़्ज़ह है, बाला तर है, बुलंदो बाला है। अल्लाहु अकबर। सही बुखारी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यक़बिदुल्लाहुल अर्द, अल्लाह ताला जमीन को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। व यत्विस समा बियमीनी,
اور آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. ثم یقول، اور پھر فرمائے گا، انا الملک، میں ہوں بادشاہ. این الملوک الارض، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ انا الملک، میری بادشاہی ہے، میں ہوں بادشاہ. این الجبارون، این المتکبرون، کدھر ہیں ظلم کرنے والے، کدھر ہیں اترانے والے، تکبر کرنے والے، کدھر ہیں آج زمین کے بادشاہ؟ آج کے دن میری بادشاہی ہے، میں ہوں بادشاہ. اللہ اکبر. بادشاہی تو ہمیشہ سے اللہ کی تھی، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیارات بھی لوگوں کو دے دیے. کیوں اختیار دیے؟ اور یہ تو کلیئر ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین پر سر و سامان ہے، زمین میں جو بھی چیزیں ہیں، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، بناؤ سنگار بنایا ہے، تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. تو یہ زمین پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہ بنا دیے اور لگژری چیزیں بنا دی، بناؤ سنگار بنا دیا، اونچی اونچی عمارتیں، اسکائی اسکریپرز، اچھی اچھی گاڑیاں، اور جو بھی چیزیں مہنگی سی مہنگی سلک اور گولڈ اور جولری، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایک خوبصورتی اور زینت بناؤ سنگار بنایا، یہ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر اعمال کرنے والے ہیں. پھر کیا ہونا ہے؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یہ ساری جو آپ خوبصورتی چمک دھمک زمین کی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ایک چٹیل میدان بنا دے گا، بنجر میدان بنا کر رکھ دے گا. تو زمین پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیارات دیے، بادشاہی بھی دی، فرعون کو بادشاہی دی، اور ظالم حکمران آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ الحلیم ہے، حلم والا، صبر کرنے والا، فوراً نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے، کیا پتہ لوگ لوٹ آئیں. اور زمین پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے سلطنت اور بادشاہی عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے. تو زمین پر تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن، اس دن اکیلے اللہ تعالیٰ اکیلا ہوگا جس کی بادشاہی ہوگی، اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی. کوئی اللہ کے سامنے ایسے بھی نہیں کر سکتا، یہ کرنے کی بھی اللہ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوگی. یہ حدیث میں تو آتا ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم ملاق اللہ حفاة عراة غرلا، یقیناً تم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ ہوگے. اندازہ کریں، بڑے سا بڑا فرعون بادشاہ، امیر ترین آدمی بھی اس دنیا کا، اللہ سے کس حال میں ملے گا قیامت کے دن؟ ننگے پاؤں. سب سے پہلے بولا ننگے پاؤں، کیوں؟ کیونکہ جوتوں پہ لوگوں کو تکبر ہوتا ہے. مہنگے سے مہنگے آپ دیکھیں، کروکوڈائل سکن لیدر، سنیک لیدر، کس کس ملین ڈالرز، تھاؤزنڈز آف ڈالرز کے جوتے لوگ خریدتے ہیں. اور تکبر کی علامت بھی ایک جوتے ہوتے ہیں. اچھے سے اچھے جوتے پہن کے بندہ تھوڑا شو آف کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو کہا کہ تم ننگے پاؤں ہوگے، تمہارے کہاں گئے وہ بڑے سے مہنگے جو لیدر تھی امپورٹڈ؟ غائب. پھر کہا ننگے جسم، پورا کا پورا جسم ننگا ہوگا. یعنی جتنے بھی مہنگے کپڑے اور بناؤ زینت انسان کرتا تھا، سب اللہ کے سامنے ختم کر دیا جائے گا. جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے بالکل ہی ایک غلام کی حیثیت سے، اللہ کا غلام بن کے پیدا ہوتا ہے ننگا، اسی حالت میں بنا ختنے کے ہوتا ہے، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے انسان ملے گا کہ بالکل غلام کی حیثیت سے، نہ کوئی کپڑے ہیں، بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی سوچیں کپڑے بھی نہیں، نہ کوئی جوتے ہیں، اور بغیر ختنہ کے ملے گا. تو اس دن صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہوگا، اللہ کی بادشاہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے، حساب کتاب لینے والا ہے. ہم سب کو اللہ کو سیریس لینا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں، پھر بہت لیٹ ہو چکی ہوگی. اسی وجہ سے اسی صورت میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جان لے گا اس نے کیا نیک کام یا برے کام آگے بھیجے اور کیا پیچھے چھوڑے. تو ابھی تو آپ لوگ جو لوگ زندہ ہو، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی برائی معاشرے میں پھیلائی ہوئی ہے، فرض کریں آپ کا کوئی انسٹاگرام یا سنیپ چیٹ اکاؤنٹ ہے جس میں آپ میوزک ویڈیوز ڈالتے ہو، یا بے حیائی کے کام ڈالتے ہو، موویز کے کلپس ڈالتے ہو جس میں
بے حیا عورتیں ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو چاہیے کہ وہ سب ڈیلیٹ کریں. اور جو عورتیں ہیں اپنی پکچرز ڈالتی ہیں بنا پردے کے، خیر پردے کے باوجود بھی میں یہ رائے نہیں رکھتا کہ اپنی کوئی تصویر ڈال سکتا ہے، لیکن بہرحال جو بھی آپ لوگوں نے ایسا کچھ کیا ہوا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کریں، اپنا انسٹاگرام ڈیلیٹ کریں، اپنی پبلک پروفائل ختم کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ اگلا سانس لوگے یا نہیں. اگر آپ مر گئے اور آپ کی جتنی بھی پروفائلز اور بے حیائی کی چیزیں پڑی ہوئی ہوئی تو قبر میں کیا قیامت تک جب تک وہ دنیا میں موجود ہیں آپ کو آپ کے نامہ اعمال میں وہ گناہ درج ہوتے رہیں گے. تو میری مانے کہ پوری کوشش کریں کہ نیکیاں پھیلائیں معاشرے میں، پورا اپنا پوری اپنی ہمت لگا دیں نیکیاں پھیلانے میں. انسٹاگرام اکاؤنٹ بنائیں جس میں آپ اسلامک ریمائنڈرز پھیلائیں، فیس بک پیج بنائیں اسلامک ریمائنڈرز پھیلائیں، اور اسلامک اگر خود نہیں کچھ ایسا بنا سکتے تو ویڈیوز شیئر کریں، ریمائنڈرز شیئر کریں. جتنی بھی اچھائی معاشرے میں پھیلا سکتے ہیں اپنے گھر سے سٹارٹ کریں. کس نے کہا ہے کہ آپ دوسروں کے یہاں جائیں؟ اپنے والدین کو سب سے پہلے دعوت دیں کہ اپنے والدین کو بتائیں، اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے بہن بھائی کو بتائیں، پڑوسیوں کو بتائیں کہ سچ بولنا چاہیے، گناہ سے بچنا چاہیے، نماز کی تعلیم دیں ان کو جا کے. تو اپنے معاشرے سے سب سے پہلے شروع کریں، اس کے بعد اسکول اور کالجز اور اپنے ورک پلیس آفیسز جتنا بھی پھیلا سکتے ہیں اللہ کے دین کو پھیلائیں. کیونکہ ایک پل کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ اگلا مومنٹ بھی آنا ہے یا نہیں. تو یہی ایک سورہ الانفطار کی جو ہے میں ایک شارٹ تفسیر کرنا چاہ رہا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب کتاب لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.